غزہ میں سیز فائر ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر اسرائیلی بمباری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بار پھر حماس کے مکمل خاتمے اور قیدیوں کی واپسی تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملٹری آپریشن اور سفارتکاری کے ذریعے ہم قیدیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ جنگ طویل چلے گی اور ہم یہ جنگ جیت جائیں گے۔ حماس کے لیڈر صالح العروری نے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب اسرائیل کے ساتھ سیز فائر کے لیے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے رکنے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری قید میں اب صرف اسرائیلی فوجی رہ گئے ہیں۔ ہم اسرائیلی فضائی، زمینی اور سمندری حملے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری قید میں اسرائیلی فوجی ہیں اور جب تک تمام فلسطینی چھوڑ نہیں دیے جاتے تب تک ہم مقابلہ کریں گے۔ اسرائیلی جنگی پالیسی کی بات کی جائے تو غزہ میں اس وقت کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں۔ ایک بار پھر اسرائیل نے غزہ کے علاقے خان یونس میں پیغامات گرانے شروع کر دیے ہیں، جس میں سب شہریوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ خان یونس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسرائیلی پیغامات کے بعد غزہ کے رہائشیوں میں بے چینی اور خوف پھیل چکا ہے۔ خان یونس کے رہائشیوں کے پاس پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، نہ ہی مشرق کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ مشرق پہلے سے تباہ ہو چکا ہے، جہاں کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں۔ دوسری جانب مصر کی طرف بھی نہیں جایا جا سکتا، کیونکہ مصری بارڈر بھی اس وقت مکمل بند ہے۔ غزہ کے رہائشی نہ مشرق کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ ہی مغرب کی طرف۔ دونوں اطراف موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کا اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ سیز فائر کے خاتمے کے بعد غزہ میں امریکی پالیسی مزید واضح ہو چکی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایک بار پھر کئی ملین ڈالر کا اسلحہ بارود اسرائیل کو فراہم کر دیا ہے، جس میں بڑے پیمانے کے بم اور آرٹلری کے شیل بھی شامل ہیں۔ ایک طرف امریکہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے، دوسری طرف امریکہ ہمدردی دکھاتے ہوئے اسرائیل کو صلاح دے رہا ہے کہ سویلینز کی ہلاکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ نے مزید انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن نے صہیونی ریاست کو دیگر اسلحہ بارود کے علاوہ اس مرتبہ لارج بنکر بسٹر بامز بھی فراہم کیے ہیں، جس کا واحد مقصد خفیہ بنکرز کو اڑانا ہے تاکہ بنکرز حماس کے استعمال میں نہ آ سکیں۔ اسرائیلی افواج کی کارروائی کے ساتھ نہ صرف مغربی دنیا بلکہ اسرائیل کے اپنے شہروں میں بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی شہریوں نے نیتن یاہو کی ذاتی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی شہریوں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اور ان کی کابینہ اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کو بہتر انداز میں مکمل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اگر مغربی دنیا کی بات کی جائے تو امریکہ، کینیڈا اور یورپ سمیت دنیا بھر کے ممالک میں امریکہ اور صہیونی ریاست کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم امہ اس وقت خاموش دکھائی دے رہی ہے۔ سیز فائر ختم ہونے کے بعد نہ ترکیہ سے کوئی جوشیلے خطابات آ رہے ہیں اور نہ ایران کی طرف سے کوئی دھمکی آمیز بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، اور نہ ہی عرب ممالک کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سب سے مثبت بیان ایک بار پھر برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کی طرف سے آیا۔ برازیلین صدر نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت غزہ میں قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم جو غزہ میں دیکھ رہے ہیں وہ کوئی روایتی جنگ نہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک جینوسائیڈ ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کے لیے آخری سہارا صرف اللہ کا ہے۔ یا اللہ فلسطینی بہن بھائیوں پر رحم فرما۔